جو بات غلط ہے وہ چھپانا بھی غلط ہے، سچ ہے جی نیا سال منانا بھی غلط ہے، سچ ہے جی نیا سال منانا بھی غلط ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کی ہے چال، پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال، ناداں تیرے جیون سے ہے ایک اور گھٹا سال، پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ دیکھتے ہی دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، ہونا کیا چاہیے تھا اور ہو کیا گئے، کبھی ہم نے غور کیا؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، دیکھتے دیکھتے ایسا ایسا بڑھتا ہے، لڑکپن میں آتا ہے، جوانی میں آتا ہے، پھر بڑھاپے میں چلا جاتا ہے۔ اگر جوانی کے اندر اپنی غذا پر، اپنی صحت پر پوری توجہ کر لی گئی تو یقیناً بڑھاپا اس کا اللہ کے حکم سے بہت اچھا گزرتا ہے، اور اگر پہلے ہی سے توجہ نہ کی گئی تو پھر آنے والا بڑھاپا جو ہے بہت تنگ کر دیتا ہے، پھر وہ جوانی کا کچھ حصہ بھی واپس لوٹ کر کے نہیں آتا۔ ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ اسلام کی تاریخ ہم کو بتاتی ہے کئی سو سالوں تک مسلمانوں نے کہاں کہاں پر حکومتیں کی ہیں اور ترقی ہوتی رہی، عروج پر پہنچتے رہے، لیکن اب ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے کیسے تھے اور کہاں تھے، اور اب دیکھتے ہی دیکھتے کیسے ہوتے جا رہے ہیں اور کہاں پہنچتے جا رہے ہیں۔ نئے سال کا آغاز ہوا، اسلامی تاریخ کے اندر یہ نہیں ملتی کہ کہیں پر کسی مسلمان نے، نبی نے، خلفائے راشدین نے، صحابہ کرام نے، امامان دین نے، محدثین عظام نے، مشائخ عظام نے، علماء کرام نے، مفتیان دین نے نئے سال منانے کی خوشی کا اظہار کیا ہو، کہیں نہیں ملتا۔ یہ ملے گا ہم کو صرف تو عیسائیوں میں ملے گا، کرسچنوں کے اندر ملے گا، غیر مسلموں کے اندر ملے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت کرے گا اس کا حشر و نشر گویا کہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا، انہی مجرموں کے ساتھ ہوگا۔ آج مسلمان ہو کر اور سال کی خوشی منا رہے، نئے سال کی خوشی، جبکہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کی زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، ختم ہو گیا، ایک سال یہ اپنی موت کے قریب آ گئے۔ آج کا ڈاکٹر اگر یہ بتا دے ان کو کینسر کی بیماری ہے، چند دنوں کے مہمان ہیں، مہینہ دو مہینے بس گھر لے جاؤ ان کو، ایک ایک دن گن کے ہم چلتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا تھا مہینہ سے دو مہینے، اس سے زیادہ مشکل ہے ان کا جینا، ان کی کیفیت بیماری کی ایسی ہو گئی ہے۔ ہم اس ڈاکٹر کی تو بات مان لیتے ہیں، لیکن اس کائنات میں، اس مخلوقات کے اندر سب سے اعلیٰ طبیب، سب سے بڑا طبیب، طبیب اعظم وہ کون؟ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ آپ نے بتا دیا تھا اگر ایسا کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، یہ رزلٹ آئے گا۔ ہم نے اس طرف توجہ نہیں دری، بلکہ ہم نے تو یہ ہر سال بھنگڑے ڈالتے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں، کھیل کود تماشے کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر جاتے ہیں، بے حیائی کے کام۔ ہم نے جب اس طرف قدم بڑھایا
اسلام کی تاریخ کو چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پس پش ڈالتے ہوئے جب ہم نے عیسائیوں کی مشابہت کری، غیر مسلموں کے نظریات کو اپنے قریب کیا، تو پھر نتیجہ تو یہی نکلے گا نا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا۔ چونکہ رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اس کے بھیجے ہوئے دین اسلام سے ہٹا جا رہا ہے، روگردانی کی جا رہی ہے۔ کون؟ کلمہ پڑھ لینے والے۔ یہ دوسروں کی بات نہیں کر رہا میں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، اپنے آپ کو ایمان والا سمجھنے والے جب رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے، اس کی آیات سے، اس کے ذکر سے روگردانی کریں گے تو ظاہری بات ہے نتیجہ کیا ہوگا۔ رب نے فرما دیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1500 سال قبل قرآن کے توسط سے آگاہ فرما دیا تھا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا۔ جو شخص بھی اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے احکامات سے، اللہ کی آیتوں سے، دین اسلام سے روگردانی کرے گا تو رب نے فرما دیا تھا ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، ہم غربت ان کے اوپر ڈال دیں گے، فقر و فاقہ ان کے اوپر آ جائے گا۔ رو رہے ہیں، چیخ و پکار ہو رہی ہے ہر طرف، ایسا کیوں ہوا جی، اجی اس نے کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا۔ یہ نہیں دیکھتے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم رب کی نافرمانی میں کس طرح سے تل کر کے آ چکے ہیں، میدان میں نکل چکے ہیں، کھلم کھلے نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ اور تو اور پروفیسر طاہر القادری صاحب وہاں جا کر کے کرسمس ڈے کا کیک کاٹ رہے ہیں، کہ جن کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے پیدا ہوئے۔ آج اس خوشی میں آج کا شیخ الاسلام کہلانے والا وہاں جا کر کے شریک ہو رہا ہے، تو عوام کا کیا حال ہوگا؟ پھر یہ علماء ہو، مفتی ہو، شیخ الاسلام ان جیسے ہو یا عوام ہو، سب کے سب پسیں گے اسی کے اندر۔ اور یہ تو دنیا کی سزا، آخرت میں فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جب قبر سے ان کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، کہیں گے اے میرے رب میں تو بینا تھا، دکھائی دیتا تھا، مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ تو وہاں سے جواب ملے گا کہ تمہارے پاس ہماری آیتیں آئیں، ہمارے احکامات آئے، ہماری تعلیمات آئیں، تم نے اس کو بھلا دیا، اس سے روگردانی کری، اس سے ہٹ گئے، ہم نے تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا، اس لیے اندھا کر کے اٹھایا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، غیر مسلموں کی مشابہت قطعی اپنے اندر نہ آنے دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کو اپنا لو اور اختیار کر لو۔ موت 1 سال قریب آ رہی ہے، ہم خوشی منا رہے ہیں، ڈاکٹر کے وہ کہنے سے کہ اس کو کینسر ہے، مہینے سے 2 مہینے لگیں گے بس، کیا ہم ہر دن گزرنے کے بعد خوشی مناتے ہیں اس کے لیے؟ کہاں اب یہ تو مرنے والا ہے، اب یہ تو مرنے والا ہے، اب یہ تو مرنے والا ہے۔ اس وقت کیا خوشی مناتے ہیں؟ کیک کاٹتے ہیں؟ اتنی بھی عقل نہیں، اتنی بھی سمجھ نہیں، اتنا بھی ادراک اور فہم نہیں، اتنے پستی کی طرف جا چکے ہیں آج مسلمان۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا تھا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بڑی بہترین اور عمدہ ساخت کے اندر بنایا اور پیدا کیا، لیکن جب ہماری دی ہوئی صلاحیتوں کو اس سے روگردانی کریں گے اور اس سے کام نہیں لیں گے، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم ذلت اور رسوائی کے سب سے نچلے گڑھے میں لے جا کر کے ان کو پھینک دیں گے۔ آج وہی کچھ نظر آ رہا ہے، ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جائیں، اسلام کی طرف توجہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی رب العالمین ہمارے حالات بدلنے پر، اچھے لانے پر قادر ہے۔